لوگ جیومیٹری الجبرا میں الجھے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ بھی تو علم ہے، علم کی حد نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سر پیٹا والو دھیان ہے میری طرف آپ کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرتیں عطا کی۔ اس کو یوں پڑھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر۔ یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، حسد کر رہا ہے محبوب جتنی کثرتیں ہو سکتی تھی ساری کثرتوں کی حد تمہیں دے دی۔ مطلب حسن دیا تو اتنے اختتام پر اور اینڈ پر دیا، اب اس کے بعد حسن بچا نہیں۔ حسن دیا تو اتنی بلندی پہ الکوثر، حسن میں کثرت دی، یعنی جتنا تیرا حسن ہے اتنا حسن کسی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ وجہ حسن یوسف کو لوگوں نے دیکھا تو خریدنے چلے آئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آپ کو بیچنے چلے آئے۔ مصطفیٰ کو دیکھا تو بکنے چلے، کون بکا ابو بکر صدیق، کون بکا عمر ابن خطاب، کون بکا عثمان غنی، کون بکا مولا علی، کون بکا سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعید ابن زید، کون بکا بلال حبشی، کون بکا عامر ابن فہیرہ، کون بکا ابو ہریرہ، کون بکا خالد بن ولید، کون بکا اکرمہ بن ابو جہل، کون بکا اللہ اکبر حضرت سعد ابن زرارہ، کون بکا سعد ابن عبادہ، یہ سب بکے، کون خریدنے والے بک گئے۔ حسن مصطفیٰ کی انتہا یہ ہے، حسن کی انتہا دی، علم دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ علم بھی دیا، آخری جو ہے وہ اتنا دیا، کتنا دیا؟ علم اتنا دیا، اتنا کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، علم دیا اتنا دیا کسی کو نہیں، اولاد دی اتنی کہ کسی کو نہیں۔ آپ کہیں مجمع جمع کریں، اب دھیان دے، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے علماء میری بات کی تائید کریں گے، آپ بھی کر دے، سمجھ میں آئے گی تو، کہ آپ کہیں مجمع جمع کریں، امبلیر میں، ممبئی میں، اندور میں، یمن میں، شام میں، مصر میں، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، دیہات میں، گلی میں، کوچے میں، کریا میں، شہر میں، کہیں بھی مجمع جمع کریں اور پھر کہ بتاؤ اولاد موسیٰ کون ہے تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اولاد ابراہیم جو ہے وہ بظاہر اولاد ابراہیم کون ہے نسب کے اعتبار سے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اولاد یعقوب کون ہے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، لیکن آپ چھوٹے سے دیہات میں بھی مجمع جمع کریں اور پوچھیں آل محمد کون ہے، حبیب مجھے کثرت دی، اولاد میں بھی دی۔ اگر یہ منبر پہ کہوں کہ کتنے آل محمد ہاتھ اٹھائے، 4 ہاتھ تو منبر سے اٹھ جائیں، پھر مجمع میں الگ بات ہے۔ یہ ہے کثرت کوثر، اولاد اتنی تھی کسی کو اتنی نہیں تھی۔ پھر خاص بات، کسی کی اولاد قیامت تک باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں دی، لیکن محبوب کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ فرمایا جس کی ابتدا پر محمد، جس کے بیچ میں محمد اور جس کے آخر میں محمد مہدی ہوگا، وہ قوم ہلاک اور تباہ کیسے ہوگا؟ جو فاران کی چوٹی سے اعلان کرتا ہے دین کا وہ بھی محمد ہے، اور جو دجال سے دین بچائے گا وہ بھی محمد مہدی ہے۔ پتا چلا قیامت تک نبی کی اولاد موجود ہوگی۔ ہر نبی کا معجزہ آیا گیا، لیکن اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب معجزات تجھے اتنے دیے کہ جتنے کسی کو نہیں دیے۔ سب سے زیادہ نبیوں میں معجزات جناب موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل معجزات کی تعداد پوری زندگی کی 1500 بتائی جاتی، اور میرے نبی کے ایک سفر کے معجزے 1500۔ یہ تو گننے والوں نے گنا، ورنہ وہ تو اٹھتے ہیں تو معجزہ ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو معجزہ ہے، وہ سوتے ہیں تو معجزہ ہے، وہ چلتے ہیں تو معجزہ ہے، وہ چادر اوڑھتے تو معجزہ ہے، زلفیں چہرے پہ آتی تو معجزہ ہے، زلفیں چہرے پہ سنورتی تو معجزہ ہے، ان کی سواری کی گرد اڑتی
نکلا. ان کا پسینہ بھی بشکل معجزہ نکلتا تھا. ان کا پسینہ بھی بشکل معجزہ نکلتا تھا. دیکھو کتنا بھی خوبصورت ہوگا اس کا پسینہ نکلے گا, ادھر سے بہے گا ادھر سے بہے گا, اچھا نہیں لگے گا. لیکن میرے نبی کا معجزہ یہ کبھی بے ترتیب پسینہ نہیں بہا. حدیث میں آتا ہے جب حضور کو پسینہ آتا تھا تو پیشانیوں پر موتی کی طرح جم جاتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کی موتیاں ٹاک دی. ہاں معجزہ یوں تھا, پسینہ نکلنا. ارے قربان جائیں, اگر آپ جگتے ہوئے سن لیں اور آپ جو ہے وہ نیند آپ پر غالب نہیں ہے اور اپنے محبوب کا ذکر چھڑائیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ان کے معجزے کی شان تو یہ ہے کہ وہ بالوں میں تیل لگاتے تھے اور تیل کی بوندیں ان کے بالوں سے لگتی تھی, وہ بھی بشکل معجزہ لگتی تھی. کیونکہ جب بھی کسی کے بال میں تیل لگ کر پانی تیل ٹپکتا ہے تو وہ کالا ہو کے ٹپکتا ہے. صحیح نہ کے بھی لگا کے دیکھیں, ورنہ مٹیالہ ضرور ہوگا. ہاں لیکن میرے نبی کا معجزہ وہ بالوں کو لگ کر بالوں میں مل کر جب تیل کی بوندیں ٹپکتی تھی تو ایسا لگتا تھا تیل کی بوند نہیں ٹپک رہی ہے بلکہ صبح عارض پر وہ موتیاں نچھاور ہو رہی ہے. اور اس کو میرا امام اہل سنت کا تاجدار یوں کہتا ہے, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے جیسے. ان کے بال سنوارنا بھی معجزہ. میں اس کو ذکر و عمل میں کبھی کسی تقریر میں کر چکا ہوں, دہراؤں گا نہیں. سب معجزہ ٹھیک, معجزات اتنے دی, عمر بھی اتنی دی. اگرچہ اس کا فقہی اعتبار سے شمار صرف 63 سال ہے, لیکن حقیقت میں عمر اتنی دی کہ کسی کو اتنی نہیں دی. ان کی عمر کتنی ہے جبریل وہاں حساب نہیں لگا سکے, عمر اتنی. سبحان اللہ, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, سبحان اللہ, الکوثر. کثرت دی تجھے, عمر میں بھی کثرت. آج بھی زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں, اور جب کوئی نہیں تھا تب بھی زندہ تھے. مشہور حدیث حصول برکت کے لیے سن لیں. میری عادت نہیں کہ کہوں سبحان اللہ کا, یہ عادت نہیں ہے میری, لیکن حدیث سنیں, اپنے نبی کا ذکر سنیں. سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین آئے, پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اس حدیث کو مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے, امام ابو یوسف نبہانی نے بھی لکھا ہے, امام سیوطی نے بھی لکھا ہے خصائص الکبریٰ میں, اور بھی بہت کثرت کے ساتھ اس حدیث کو لکھا گیا. سیرت کی اکثر کتابوں میں ہے, سب نے لکھا. کیا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا عمر میری کتنی ہے میں نہیں بتا سکتا. وہ جبریل جو سب شمار کرے, اپنی عمر پتہ نہیں ہے نا. البتہ حضور آپ اندازہ لگا لیں عمر میری کتنی. کمپیوٹر فیل ہے بھئی, جہاں جبریل خاموش ہو رہے ہیں وہاں کمپیوٹر کیا کام آنا ہے, اور کمپیوٹر بنانے والے کا دماغ کتنا چلنا ہے. کہ حضور آپ اندازہ اتنا لگا لیں کہ اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارہ طلوع ہوتا تھا, نور کا تارہ, اور وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا, اور اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنے بار دیکھا ہے؟ 72 مرتبہ نہیں, 7200 مرتبہ نہیں, کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ. اور کتنے سال کے بعد طلوع ہوتا تھا؟ 70,000 سال. یہ 70,000 کون سے؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر نہیں. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج نہیں. اپنی زبان میں پڑھ دوں, محرم, 13, تیزی, 12 وفات, ٹھیک ہے, 11ویں مدار, شالم, رجب, شبرات, رمضان, خالق اور بقرے, ٹھیک, تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. آپ گئے یہ ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی, یہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال میں نے جو پڑھے ہیں اس سے میں متفق نہیں ہوں, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سب کو. یہ 1 سال ہوتا ہے, ٹھیک نہیں, یہ 1 سال ہوتا ہے. اس 1 سال کے 10 سال, 10 سال 50 سال, 100 سال, 200 سال, 300 سال, 400 سال, 1000 سال, پھر اس کے 70,000 نہیں. کیونکہ جب سورج نکل کر ڈوبتا ہے تو 1 دن ہوتا ہے, 7 مرتبہ نکل کے ڈوبتا ہے تو 1 ہفتہ ہوتا ہے, ٹھیک. اسی طریقے سے 30 مرتبہ نکل کے ڈوبتا ہے تو 1 مہینہ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ 100 دن نکل کے ڈوبتا ہے تو 100 دن ہوتے ہیں.
365 دن نکل کے ڈوبتا ہے تو ایک دن ہوتا ہے، مگر یہ جو 70,000 سال تھے تب تو سورج بنا بھی نہیں تھا، تب تو سورج بنا بھی نہیں تھا۔ یہ 70,000 سال کا حساب کون سا تھا؟ یہ 70,000 سال اپنے دنیا کے نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، ٹھیک؟ 50 جب سورج نہیں تھا تو ایک دن کتنا بڑا تھا، جب سورج نہیں ہوگا تو ایک دن کتنا بڑا ہوگا، 50,000 قیامت کا دن کتنا ہوگا، اور 50,000 سال کا اپنے 50,000 سال کا ایک دن، اور اس ایک دن کے 70,000 سال، اس 70,000 سال کے بعد وہ تارا طلوع ہوتا تھا، اس کو جبریل امین نے کتنی مرتبہ دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا، اور سرکار نے کہا جبریل وہ تارا کون تھا؟ جبریل نے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے، اس کے بتائے کہ اس کا رسول جانے، اور سرکار نے فرمایا جبریل اللہ کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا جس کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پوچھا، اب جبریل نے پوچھا وہ 70,000 سال کے بعد ہی آپ کا نور کیوں دکھتا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ سجدے میں رہتا تھا تو دکھتا نہیں تھا، سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو تمہیں نظر آتا تھا۔ اب عمر کا اندازہ لگاؤ، دیکھنے والے کا اندازہ نہیں ہے تو جس کو دیکھا اس کا اندازہ کون لگائے؟ اسی لیے علامہ صاحب چشتی نے بڑی پیاری بات کی نا، کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ عمر لاکھوں برس کی تیری ہے پھر بھی تازہ شباب تیرا۔ قاری صاحب ہمارے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اس کلام کو، تو شاہ خوباں اے جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے عمر لاکھوں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا، اور خدا وہ حسن پایا۔ کیا ہے وہ شعر، وہ مصرع ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، اس سے پہلے والا مصرع کیا ہے؟ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے پھر بھی تازہ شباب تیری۔ یہ ہے عمر اتنی عمر کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عبادت کتنی کروائی ابھی آپ نے سن لیا، لیکن اب اسی پہ بہت لمبی نہیں کرنا چاہتے کہ میں بات ہی مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ علم اللہ نے حسن اتنا دیا، اب اس سے بڑا حسن نہیں تھا، ٹھیک؟ انتہا دے دی حسن کی، حسن کی حدیں دے دی، تقوی اتنا دیا، تقوی کی حد دے دی، ٹھیک؟ پرہیزگاری اتنی دی، پرہیزگاری کی حد دے دی، اولاد اتنی دی، قیامت تک باقی رکھی، سب دیا، اور علم بھی سب سے زیادہ دیا، لیکن پھر بھی کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب ہم نے تو آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، لیکن حسن اب نہیں مل سکتا کیونکہ حسن کی انتہا تم ہو، ٹھیک؟ تقوی اب تقوی کی انتہا تم ہو۔ ارے تم مومن بھی ہو، تم ایمان بھی ہو، تم متقی بھی ہو، تم تقوی بھی ہو، تم پرہیزگار بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، تم مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، تم مسلم بھی ہو، اسلام بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو، قرآن بھی ہو، سب ہو، لیکن پھر کہتا ہے قل ربی زدنی علم، سب دیا انتہا پر، علم ما کان و ما یکون دے کر بھی کہتا ہے محبوب جب مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ میرے علم میں اضافہ۔ یعنی محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ علم مانگو، اس کا مطلب محبوب کو بھی علم دیا تو ابھی اور گنجائش دینے کی باقی ہے، تبھی تو مانگنے کا حکم دیا، یہ ہے علم۔ تو